اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل فیکٹس پی کے۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اقرار بھائی کے بارے میں، اقرار الحسن صاحب کے بارے میں، اور پیر حق خطیب المعروف پیر شفیع والی سرکار کے بارے میں۔ ناظرین، اقرار بھائی نے جو کام اپنے ذمہ لیا ہے، یہ کام علماء کرام کے کرنے کا تھا، علماء اسلام کے کرنے کا تھا، لیکن اقرار بھائی آپ کی عظمت کو سلام ہے، اس ماں کو سلام ہے جس نے آپ کو جنم دیا، جس نے آپ کو پیدا کیا۔ یقیناً آپ مرد مجاہد ہیں، اور آپ نے یہ جو ٹاسک لیا ہے، اس ٹاسک کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کی آخرت بھی آسان ہوگی اور دنیا بھی آپ کی آسان ہوگی۔ یہ بات کرتے ہیں ہم پیر حق خطیب کے بارے میں۔ جناب، یہ بندہ اب کا نہیں ہے، یہ بہت عرصے کا یہ کام کر رہا ہے، بہت عرصے کا یہ جو ہے نا وہ اس بندے نے اپنا یہ بزنس بنایا ہوا ہے، یہ کاروبار بنایا ہوا ہے، ختم نبوت کے نعرے کی آڑ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نعرے کی آڑ میں اس بندے نے تقریباً کوئی 10 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ پہلے یہ اس کا حلیہ اور تھا، اب اس کا حلیہ اور ہو چکا ہے۔ پہلے اس کی داڑھی مونچھیں نہیں اس نے رکھی ہوئی تھی، کلین شیو تھا، بڑے لمبے لمبے بال تھے، بال بھی تھوڑے چھوٹے کر لیے ہیں اور داڑھی مونچھیں بھی رکھ لی ہیں، اور ایک اپنا نیٹ ورک پورا بنا لیا، میڈیا کی ٹیم بھی اس کے ساتھ ہے، سیاسی لیول پہ بھی اس نے جو ہے نا وہ تعلقات بنائے ہوئے ہیں، اور جو ہے نا وہ باقی جو بھولی عوام ہے وہ اس کو پورا پیر و مرشد مانتی ہے۔ اور ختم نبوت کنارے کی آڑ میں جو ہے نا وہ ایک سارا پورا ایک ڈرامہ ہوتا ہے، آنکھوں سے زنجیریں نکالنا، کیل نکالنا، اور گونگوں کو بولنے پہ شف کرنا اور ان کی آواز آ، یہ سارا ایک پورا پروسیس چل رہا ہے۔ یہ آپ نے بے شک میں بھی اب سنا ہو یا پہلے سنا ہو، لیکن اب یہ اپنی پیک پر ہے، بہت پیسہ کما لیا اس بندے نے، بہت بڑا نیٹ ورک۔ اب ان کو پتہ تھا کہ اقرار الحسن صاحب جو ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے، بہت بڑا ایک اپروچڈ بندہ ہے، بڑا ایک نامور اینکر ہے، اور وہ رکے گا نہیں، وہ آئے گا ضرور۔ ان کو پتا تھا کہ وہ جو ڈیٹ بتا رہا ہے اس ڈیٹ پہ وہ لازمی پہنچے گا، تو ان کو پتا تھا۔ انہوں نے پورا ایک اپنا پلان بنایا کہ ہم نے ایسے اس کو ٹیکل کرنا ہے، ہم نے اس کو اپنی بات سنانی ہے، اس کی بات نہیں سننی ہے، اس کے کیمرے اس وقت چھیننے ہیں اور بولنے نہیں دینا صرف اپنی۔ حالانکہ جب مناظرہ یا بات ہوتی ہے تو ایک الگ کمرے میں بیٹھ کر، جس میں باقی کوئی نہیں ہوتے، جس میں آمنے سامنے بیٹھ کے جنہوں نے بات کرنی ہوتی وہ بات کرتے ہیں، اور پھر سارے معاملات آگے چلتے ہوتے ہیں، لیکن ایک پورا ایک ڈرامہ بنایا گیا جس میں یہ ثابت کیا گیا کہ پیر حق خطیب صاحب جو ہیں وہ بڑے ظرف والے انسان ہیں۔ انہوں نے اقرار بھائی کو چوما بھی ہے، انہوں نے جو ہے نا وہ بات اپنی سنا کے یہ کہہ کر کہ ہم سادات کی جو ہے نا وہ پیروں کی خاک ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ کر کہ میں کوئی ولی اللہ نہیں والا، کہ وہی بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں کلندر دورہ ہوں، میں ولی اللہ ہوں، اب تک کر رہا تھا، پھر اس دن جو ہے نا اس بات سے مکر گیا، اور سارا ایک شبدہ بازی چل رہی ہے۔ اقرار بھائی جو ہے نا وہ آپ نے اپنی ایسے نہیں جانا تھا اس کے پاس، وہ خود مانتا کہ آؤ پھر جاتے، یا پھر کسی اور طریقے سے یہ کام ہوتا، اس کی پراپر پلاننگ تھی، اس کے ساتھ جو بندے بھرتی کیے گئے ہیں، جو کام کر رہے ہیں میڈیا پرسن، یہ سارے انہوں نے ایک پورا پلان بنایا ہوا تھا۔ میری ان سے گزارش ہے کہ جو لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ سب مسلمان ہیں، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، چند پیسوں کی خاطر جو ہے نا یہ جو اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے نا، یہ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور پیر حق خطیب صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ بہت کر لیا، توبہ کریں کہ کلندر دورہ یا ولی اللہ جو ہے نا وہ یہ شعبدہ بازیاں نہیں کرتے کہ میرے پھونک سے یہ ہو جائے گا۔ اگر پھونک میں اتنا ہی کوئی دم ہے، ملک کا قرضہ اتار دیں، ملک میں جو ایک سیاسی صورتحال ہے، دھاندلی کو بے نقاب کر دیں، دھاندلی نہیں ہوئی تو وہ بے نقاب کر دیں جو غلط ہیں، کچھ نہ کچھ اپنے پھونک سے ملک کو فائدہ دیں، نہ صرف اپنا ہی فائدہ کیے جا رہے ہیں، اپنی تجوریاں بھرے جا رہے ہیں۔ بہرحال اقرار بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، علماء کرام سے گزارش ہے کہ اس کام میں اقرار بھائی کا ساتھ دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، والسلام، شکریہ۔